بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بستری سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے اس کا بیٹا بینگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے بیویاں تمہاری کیتیاں ہیں، اپنی کیتوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ محترم ناظرین، ہم بستری جمعے والے دن کیوں کرنی چاہیے؟ ہم بستری جمعرات کو کیوں ضروری ہے؟ ہم بستری جمعرات کے دن کرنے کے فائدے اس ویڈیو میں آپ کو پیش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر دن ایک سا ہوتا ہے مگر جمعے کا دن وہ دن ہے جو جمعرات سے بھی افضل زیادہ ہے۔ اس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا ہے، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد عورت کا ہاتھ پکڑ کے مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ لگانے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو وہ دنیا مافائز سے افضل ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عوض جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا مافیائے سے بہتر ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، تو اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ اگر دوستو ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لازمی سبسکرائب کر دیں۔ جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کا سبب نماز اور خطبہ میں دل جمی حاصل ہو۔ اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس لیے کہ اس کے لیے کہ مقصد ہم بستری نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ بیوی سے ہم بستری یعنی جمع کے لیے دن کی بنسبت رات کا وقت زیادہ اچھا ہے۔ اسلامی مہینوں کے پہلی 15ویں اور آخری رات کے علاوہ باقیہ راتوں میں ہم بستری کرنی چاہیے، کیونکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 3 راتوں میں شیاطین زمین پہ زیادہ پھیلتے ہیں، اور ہفتے کے اعتبار سے جمعے کی شب میں بعض فقہا نے جمع یعنی ہم بستری کو مستحب لکھا ہے، اور شب میں بھی شروع حصہ کی بنسبت شب کا آخری حصہ زیادہ مناسب ہے کہ رات کے حصے میں سو لیا جائے تاکہ دن بھر کی تکن سے راحت ملے اور مکمل سکون حاصل ہو۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہی جنابت یعنی ناپاکی میں گزرے گا، البتہ رات کا اتنا آخری حصہ بھی نہ ہو کہ پھر دوبارہ آرام کا وقت نہ رہے، کچھ دیر اس کے بعد بھی آرام کر لینا چاہیے۔ جب خاوند کو اپنی بیوی کے پاس آنے کی حاجت ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کمرے میں اس وقت اور کوئی نہ ہو، حتیٰ کہ شیر خوار بچہ بھی نہ ہو۔ وہاں اگر کوئی بچہ سویا ہوا ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ شریعت نے میاں بیوی کو اختیار دیا ہے کہ وہ دن میں یا رات میں کسی بھی حصے میں مباشرت یا بستری کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ شرعی تقاضا یہ بھی ہے کہ جس قسم کی صحبت
کی توقع مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے، اسی طرح کی توقع بیوی بھی اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ اخلاقی طور پر یہ مناسب نہیں کہ شوہر اچانک آئے، اپنا مطلب نکال کر یعنی ہم بستری کر کے چلا جائے کہ بیوی بدستور تشنا رہے گی کے ساتھ اس وقت تک رہے کہ یقین ہو جائے کہ بیوی کی حاجت بھی پوری ہو چکی ہے اور مرد کا بھی ساتھ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حیض والی عورت سے مباشرت صحبت کی یا عورت کی دبر مباشرت صحبت کی یا کسی کاہن کے پاس گیا اور اس سے غیبی معاملات کے بارے میں کچھ پوچھا اور اس کی کہی ہوئی بات کو سچ مان لیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نازل ہونے والی چیز کے ساتھ کفر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب کوئی شخص حیض کی حالت میں بیوی سے مباشرت کر لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عوام میں سے آدھا دینار صدقہ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہمیں دین میں اسلام میں مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے جو غلطیاں ہوئی انہیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا دوستو، اللہ حافظ۔